अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन, आपकी होस्ट सिद्रा अमीन एक मर्तबा फिर एक जापानी लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस्लाम की तबलीग और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने की खिदमत सरअंजाम देने का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग हमारे इस चैनल के ज़रिए कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि इस्लाम का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में आपका हिस्सा भी शामिल रहे। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आपके मन में इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल हो, आप हमारे दिए गए ईमेल पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की झिझक की ज़रूरत नहीं। आपका सवाल जितना भी तल्ख, कड़वा या इस्लाम मुखालिफ ही क्यों ना हो, आपके सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा, इंशाल्लाह। आज हम जिस लड़की के इस्लाम कबूल करने की कहानी शेयर कर रहे हैं, वो अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें इस्लाम की तरफ रहनुमाई ईसाईयत सिखाने वाले स्कूल की वजह से मिली। मगर ये हैरत अंगेज काम कैसे हुआ? आइए इसकी तफसील उसी से जानते हैं। 全体を通じて、はい。私の中では、私は、幼稚園がカトリック。जब मैं अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में सोचती हूँ, तो मेरे दिल में बार बार यही बात आती है कि अगर मेरा बचपन ईसाई तालीम से ना गुजरा होता, तो शायद मैं आज इस्लाम को इतनी आसानी से ना समझ पाती। हकीकत यह है कि ईसाईयत ने मेरे सामने एक रास्ता खोला, लेकिन वो रास्ता मुझे इस्लाम तक ले गया। मेरा बचपन जापान के कैथोलिक नर्सरी स्कूल में गुजरा। मैं अगरचे छोटी बच्ची थी, लेकिन चर्च का माहौल, दुआएं और मजहबी तालीमात मुझे अजीब सा सुकून देती थीं। उसके बाद मैंने मिडिल स्कूल और फिर हाई स्कूल तक अपनी तालीम प्रोटेस्टेंट ईसाई स्कूलों में जारी रखी। इन इदारों में मजहबी तालीम लाजमी थी। वहाँ हमें बाइबल पढ़ाई जाती, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता, दुआएं याद करवाई जाती और इखलाक व आदाब की तरबियत दी जाती। इस सब के बावजूद मेरे दिल में एक खलिश थी। कई बार मैं बाइबल की कुछ बातें समझ ना पाती, खास तौर पर यह नज़रिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं। ये बात मेरे जहन को उलझा देती थी। मैं सोचती, अगर खुदा एक है, तो फिर किसी और को इसकी खुदाई में शरीक क्यों समझा जाता है? लेकिन चूंकि मैं अभी कम उम्र थी, इन सवालों के जवाब ना ढूंढ सकी। उस वक्त मैं समझती थी कि इस्लाम और ईसाईयत बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं, जैसे दोनों मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे के दुश्मन हों। लेकिन जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया, तो एक हैरान कुन हकीकत ने मेरी सोच बदल दी। मुझे पता चला कि इस्लाम में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी माना जाता है, उनकी इज़्ज़त की जाती है और उन्हें बुर्गज़ीदा रसूलों में से एक समझा जाता है। इस्लाम में अल्लाह को वाहिद माना जाता है और किसी को इसके साथ शरीक करना सबसे बड़ा और नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। ये सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मुझे लगा कि यही वो नुक्ता था जो मैं ईसाईयत में खो बैठी थी। इसके बाद इस्लाम के बारे में चीज़ें मेरे लिए आसान होने लगीं। ईसाई स्कूलों से जो इल्म मिला था, वो इस्लाम को समझने के लिए सीढ़ी बन गया। मुझे एहसास हुआ कि दोनों मज़ाहिब के कई पहलू आपस में जुड़े हैं, लेकिन इस्लाम में वो बातें ज़्यादा वाज़ेह, सीधी और मंतकी हैं। सबसे पहली और बड़ी हकीकत जो मेरे दिल में उतरी, वो अल्लाह की वादानियत थी। ये इदराक के खालिक सिर्फ एक है, उसका कोई शरीक नहीं और उस जैसा कोई नहीं। ये तसव्वुर मुझे बहुत गहरा लगा और इसने मेरे दिल को सुकून और राहत बख्शी। फिर मैंने इस्लाम के बुनियादी उसूलों का मुतालिया किया। मुझे पता चला कि इस्लाम का मतलब है अल्लाह के आगे झुक जाना, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। ये किसी शख्सियत या किसी ख़ास कौम की पैरवी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। सबसे अहम ऐलान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही कलमा ईमान की बुनियाद है। यही वो महवर है जिस पर सारा दीन खड़ा है।
جب میں نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھا تو دل کو بڑا اطمینان ہوا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کوئی کمی نہ تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی معبود یا اوتار۔ اس سے میرا یقین اور بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پھر میں نے قرآن کا مطالعہ کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ قرآن آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اور جدید سائنسی علم بھی اس کی سچائی کے خلاف نہیں جاتا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام یا خواب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ میں نے فرشتوں کے بارے میں بھی پڑھا۔ مجھے سب سے زیادہ یہ بات یاد ہے کہ فرشتے انسان کے کندھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک نیک اعمال لکھتا ہے اور دوسرا برے اعمال۔ یہ تصور کہ انسان کا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اور قیامت کے دن یہ ریکارڈ پیش کیا جائے گا، مجھے اندر سے جھنجھوڑ گیا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ایک فرشتہ سور پھونکے گا، ایک پھونک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا اور دوسری پھونک سے سب کچھ دوبارہ شروع ہوگا۔ یہ منظر میرے دل میں بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔ یہی آزادی اصل آزمائش ہے، کیونکہ اس آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے کہ انسان اپنے انتخاب کا جواب دہ ہو۔ یہ سوچ مجھے بہت گہری لگی۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کی کتابوں کے بارے میں پڑھا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ پھر انبیاء اور رسولوں کے بارے میں پڑھا۔ مجھے پتہ چلا کہ نبی اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پورا کر کے دکھاتے تھے، جبکہ رسولوں پر یہ ذمہ داری بھی ہوتی تھی کہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ ان سب کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ سچے اور نیک تھے۔ وہ ہمیشہ خیر کی طرف مائل رہتے اور اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہ کرتے۔ لیکن یہ بھی زور دیا گیا کہ نبی بھی انسان تھے اور موت سے مستثنیٰ نہیں تھے۔ یہ بات مجھے دلچسپ لگی کہ انبیاء فرشتے نہیں ہوتے، وہ بھی باقی انسانوں کی طرح وفات پاتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ 1,24,000 نبی آئے۔ کہا گیا کہ اللہ نے ہر قوم میں رسول بھیجے۔ پتہ نہیں، شاید جاپانی قوم میں بھی شاید کوئی آیا ہو، چاہے ان کے نام ہمیں نہ معلوم ہو۔ ان انبیاء کرام میں سے جن کے نام واضح طور پر قرآن سے ہمیں معلوم ہیں وہ 25 ہیں، جیسے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ۔ پھر میں نے اسلامی ایمان کے 5ویں ستون یعنی یوم آخرت کے بارے میں پڑھا۔ مجھے یاد ہے کہ یوم آخرت کا مطلب ہے کہ موت انسان کا اختتام نہیں، موت کے بعد قیامت کا دن آئے گا۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی گزرے ہیں سب کو جمع کیا جائے گا۔ بہت سے جاپانی لوگ سمجھتے ہیں کہ موت ہی سب کچھ ختم کر دیتی ہے، کیونکہ ہم ظاہریت میں دیکھتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں کہ موت ہی اختتام ہے۔ میں نے جنت اور جہنم کے بارے میں بھی پڑھا۔ یہ کانسیپٹ تو عیسائیت میں بھی موجود تھا، اس لیے اس پر تو میرا وشواس پہلے سے ہی تھا۔ مجھے سب سے دلچسپ یہ بات لگی کہ کائنات کی ہر چیز ناپ تول کے ساتھ بنی ہے۔ مثلاً زمین کا جھکاؤ 23.4 ڈگری ہے، جس سے سورج کی روشنی قطبین تک مختلف انداز سے پہنچتی ہے اور تنوع آتا ہے۔ زمین اور سورج کا فاصلہ اور پوزیشن بالکل درست رکھی گئی ہے تاکہ پانی موجود رہے اور انسانی زندگی ممکن ہو۔ جب آپ کائنات کے بارے میں سوچتے ہیں تو واقعی یہی لگتا ہے یہ ایک خاص پلاننگ کے تحت بنائی گئی ہے اور کوئی بنانے والا موجود ہے۔ مجھے قرآن کی یہ آیت بہت پسند ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ ہم نے اس کی مختلف علمی تشریحات کیں۔ پہلی، انسان کو فطرتاً بھلائی دی گئی ہے، جب تک وہ خود برائی نہ اپنائے اللہ اسے برے حال میں نہیں ڈالتا۔ دوسری، اگر انسان خود کسی برے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کرے تو وہ حالات بہتر نہیں ہوں گے۔
تیسری، آخر کار انسان کو بدلنے والا خود وہی ہوتا ہے، دوسرا کوئی اسے نہیں بدل سکتا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرا دل زیادہ مطمئن ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے خود کو آزاد محسوس کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں سوچتی تھی کہ مجھے آزادی چاہیے، لیکن اب سمجھ آئی کہ آزادی تو مجھے ملی ہوئی ہے، کیونکہ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا، وہ اللہ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، اور اسے انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ یہی حقیقی آزادی ہے، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے کہ اچھائی کا انتخاب کیا جائے۔ میں نے جانا کہ نیکی اور بدی کیا ہیں، اور کیوں کچھ چیزیں نیک مانی جاتی ہیں۔ ایمان کے 6 اصولوں میں سے ہر ایک میں انسان کے لیے سبق ہے۔ ایمان بالملائکہ نے مجھے سکھایا کہ انسان کے پاس وہ خاص چیز ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں، یعنی اختیار۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم انتخاب کر سکتے ہیں، اور اسے انتخاب کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کندھوں پر بیٹھے فرشتے یہ احساس دلاتے ہیں کہ چاہے کوئی انسان آپ کا عمل نہ دیکھے، لیکن وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس سے انسان نیکی پر قائم رہنے کی ترغیب پاتا ہے۔ اس کا اثر روزمرہ زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ میرا دل مطمئن ہو گیا، مجھے لگا میری منزل مل گئی ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا ہو اور میری روح آزاد ہو گئی ہو۔ آج میں کہہ سکتی ہوں کہ اسلام نے مجھے وہ سکون دیا ہے جس کی تلاش میں بچپن سے تھی۔ اب میرا دل اللہ سے جڑ گیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں صحیح راستے پر ہوں۔ تو میرے گھر والوں کا رویہ اس کے بعد کیسا تھا، کہ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ میرے دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں نے کیسا رد عمل دکھایا، یا خود مسلمان ہونے کے بعد میری زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ ان سب سوالوں کے جواب انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔